نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حق تعالیٰ جل شانہ کے اس ارشاد سے متعلق پوچھا گیا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور ناشائستہ حرکتوں سے بھی نماز روکتی ہے. تو کسی نے اس آیت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے. نماز کی تو خاصیت یہ ہے کہ لا محالہ نماز پڑھنے والا بے حیائی، ناشائستہ اور برے گناہوں کے کاموں سے بچے گا. یہ نماز اس سے ضرور بچائے گی. ظاہر ہے کہ نماز بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا اصل ثمرہ یہی ہے کہ وہ نامناسب باتوں سے روک دے. اگر یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو کمال تھا وہ کمال پیدا نہیں ہوا. نماز ذمے سے تو ساقط ہو گئی ہے، فریضہ تو سر سے ادا ہو گیا ہے، لیکن اس نماز کے جو اثرات نمازی پر پڑنے تھے وہ مرتب نہیں ہوئے. اور دوسری روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سے متعلق پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے اللہ کا رسول، وہ رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوریاں کرتا ہے. تو عجیب بات ہے. اور یہاں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز کا اس نمازی پر تو کوئی اثر نہیں ہوا. اگر اس نماز کا نمازی پر اثر ہوتا تو چوری نہ کرتا، غلط کام نہ کرتا. تو پھر کیا حق تعالیٰ جل شانہ کے اس ارشاد میں کوئی کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے دو، ان قریب یہ نماز اس کو ضرور روک دے گی. چنانچہ دوسری روایات میں ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ آدمی بڑا متقی اور نیک اور صالح بن گیا. وہ نماز برابر کنٹینیو ادا کرتا رہا اور اسی نماز نے ایک دن اس کو ملامت کی کہ یہ کیا کر رہے ہو. چنانچہ اس نماز نے اس کو غلط کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، ناشائستہ اعمال سے روک دیا اور وہ متقی و پارسا بن گیا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ نماز کی تو خاصیت یہ ہے کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے. وہ کیا کہ نماز کو ظاہری اور باطنی شرائط اور آداب کے ساتھ اگر پڑھا جائے. یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. اور اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا. یعنی نماز کو اگر ظاہری شرائط کے ساتھ اور باطنی شرائط کے ساتھ اگر ادا کیا جائے تو یقیناً اس نماز کا نمازی پر اثر لا محالہ پڑے گا. ظاہری شرائط کیا ہے؟ ظاہری شرائط آپ جانتے ہیں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، وضو کا صحیح طریقے سے مکمل ہونا، سنت کی رعایت رکھ کر وضو کرنا، نماز پڑھنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ظاہری شرائط ہیں. اور باطنی شرائط کیا ہے؟ باطنی شرائط یہ ہے کہ میں نے جمعرات کے دن بھی بتایا تھا، باطنی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے. اسی طریقے سے نماز میں خشوع ہو، خضوع ہو،
अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो, जहन, दिल, दिमाग वो दुनिया के काम धंधों से हटकर अल्लाह ताला की तरफ मशगूल हो जाए, तो यकीनन जब इस तरह की नमाज पढ़ी जाएगी तो उस नमाज का उस नमाजी पर जरूर असर होगा और आदमी बेहयाई के और गुनाहों के कामों से खूब रुकेगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे जो नमाज हमें बेहयाई के कामों से भी रोक दे, बुरे कामों से भी रोक दे, गुनाहों से भी हमें दूर कर दे, अल्लाह के करीब कर दे। ऐसी नमाज पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात और मैं अर्ज कर दूं, अभी बस हो जाएगी खत्म बात। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज मुझे याद आया। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसी नमाज पर अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जबरदस्त बशारत दी है कि जिस नमाज में अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह का ख्याल ना आए। एक यह हदीस है और यह हदीस आपने सबक में एक मरतबा यह हदीस पढ़ी तो तालिब इल्म, तो आपको पता है तालिब इल्म आप बाशद कि चुप न शब्द, तालिब इल्म वो होता है जो खामोश ना हो, उसके जहन में कोई इश्काल और सवाल गर्दिश कर रहा हो। तो आपने फरमाया कि हदीस में है कि ऐसी नमाज आदमी पढ़े कि जिसमें अल्लाह के अलावा किसी चीज का ख्याल ना आए। तो एक तालिब इल्म ने सवाल किया, क्या हजरत ऐसी नमाज पढ़ना मुमकिन है? ऐसी नमाज पढ़ना मुमकिन है कि जिसमें अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह का ख्याल ना आए, ना काम, ना धंधा, ना रुपया, ना पैसा, ना डीलिंग, ना लेन देन, ना मामला, शुरू नमाज से लेकर आखिर नमाज तक के जहन, दिल, कल्ब, कालिब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो। ऐसी नमाज क्या पढ़ना मुमकिन है? तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या कभी ऐसी नमाज पढ़ने का इरादा भी किया? यह है असल बात, नहीं समझे बात। हजरत ने फरमाया कि क्या कभी ऐसी नमाज पढ़ने की नियत करके नमाज पढ़ी? नहीं की, ऐसी नियत नहीं की कि या अल्लाह मुझे ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे जो बेहयाई के कामों से मैं रुक जाऊं, गुनाहों के कामों से रुक जाऊं, आपकी नाफरमानियों से वो नमाज मुझे रोक दे। मेरा ख्याल आज तक ना मैंने ये नियत की है ना आपने की होगी। ये नियत कर तो देखें, ये नियत करेंगे। नमाज की खासियत ये है कि वो नमाजी को गुनाह से रोकेगी। आज नहीं रोकेगी, कल रोकेगी, कल नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आदमी गलत कामों से रुक जाएगा। नियत तो करें, हम तो नियत ही नहीं करते। अल्लाह ताला हमें इसके एहतमाम की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।